بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول شاشی سبق نمبر 36 آپ کے سامنے شروع ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصول شاشی کتاب نمبر صفحہ نمبر 66 ہے۔ ولا يتعطى على هذا فصل تکرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتکرار اسبابها التي يثبت بها الوجوب۔ اچھا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ جو قاعدہ پیچھے بیان ہوا ہے، جو صحیح قول بیان ہوا ہے کہ الامر بالفعل لا يقتضي التکرار ولا يحتمله، کہ امر بالفعل جو ہوتا ہے، جو فعل کے ساتھ امر کیا جاتا ہے، افعل، 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 اس طرح کے امر حاضر معروف کے ساتھ، تو یہ تکرار کرنا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ تو اس پر دو اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امر میں تکرار نہیں ہوتا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں تکرار ہوتا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ میں ہے نماز قائم کرو، یہ کہاں ہے اس امر کے اندر کہ آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں پڑھتے جاؤ؟ تو روزانہ کی بنیاد پر جو آپ نے مثلا اس امر نے اگر ظہر کا حکم دیا ہے تو ایک ظہر پڑھنی چاہیے تھی، ساری زندگی ظہر پڑھنے کا کیا مطلب ہو گیا؟ ایک عصر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ایک عصر پڑھنی چاہیے تھی، تو یہ کیوں آپ تکرار کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر؟ اب اس کا جواب، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ایک ہیں اسباب، ٹھیک ہے، اسباب کے ذریعے سے مسبب، جیسے سبب کا تکرار ہوتا ہے ایسے مسبب کا بھی تکرار ہوتا ہے۔ تو نماز جو روزانہ کی بنیاد پر تکرار ہو رہا ہے، تو یہ تکرار یہ صیغہ امر سے نہیں ہو رہا۔ صیغہ امر نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم جو آ گیا ہے، تو یہ اس امر کے صیغہ میں اقیم الصلاۃ میں یا اقیم الصلاۃ میں تکرار نہیں ہے، بلکہ اوقات جو اس کے لیے سبب بن رہے ہیں نماز کے لیے، اور نماز اس کے لیے مسبب بن رہی ہے، تو تکرار اسباب سے تکرار مسبب بھی آ رہا ہے۔ مثلا جیسے جیسے ظہر کا وقت سبب ہے فرضیت کے لیے وہ آ رہا ہے، نئے نئے ظہر کا وقت، تو ایسے ہی نئی نئی ظہر کی نماز بھی آ رہی ہے۔ ایسے ہی حولان حول اور نصاب مکمل ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ جب سبب بن رہا ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے، تو زکوٰۃ بھی آ رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی، سبب نہ ہو مسبب بھی نہیں آئے گا۔ شہود شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا حاضر ہونا، یہ سبب بن رہا ہے، جیسے جیسے آئے گا روزے بھی فرض ہو جائیں گے۔ تو سبب کے تکرار سے مسبب کا تکرار ہونا اور چیز ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ نہ لگائیں کہ فعل امر حاضر معروف کا جو صیغہ ہے اس سے تکرار آ رہا ہے، اس سے تکرار نہیں آ رہا، اقیم الصلاۃ سے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا جواب ہو گیا ہے یہاں پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ تو نفس وجوب جو ہے وہ تو اسباب سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نفس وجوب، اور وجوب ادا جو ہے وہ امر کے صیغے سے ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثال لے لیں کہ بائع مشتری نے جب آپس میں بیع کی ہے، تو اس نے جب کہہ دیا ادی ثمن البیع، مبیع کا جو ثمن ہے وہ دے دو، حوالے کر دو۔ اب یہ جو یہاں پر آیا ہے، مشتری نے جیسے ہی بائع کے ساتھ بیٹھ کے سودا کیا ہے، تو سودے کے وقت سے ہی نفس وجوب آ چکا تھا ثمن مبیع کا مشتری پر، اس کو دینا تھا۔ ظاہر بات ہے اس نے مبیع لیا ہے تو مبیع ثمن کے عوض میں لیا ہے، تو ثمن کا نفس وجوب آ چکا تھا سودے کے وقت سے ہی۔ لیکن جب اس نے کہا ادی دے دو ثمن المبیع، بائع نے یوں کہہ دیا، تو ایسی صورت میں ادی کا امر اب جو آیا ہے تو یہ وجوب ادا کے لیے، یعنی اب دینا ضروری ہو گیا ہے، لیکن نفس وجوب پیچھے اس سے آ گیا تھا، کس سے؟ سبب سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نکاح کے وقت میں ایجاب قبول کے وقت سے ہی مہر نفس وجوب میں آ جاتا ہے، جب بیوی مطالبہ کرے گی تو عند الطلب، عند المطالبہ ادائے وجوب بھی آ جائے گا۔ دو چیزیں آ گئیں، ایک نفس وجوب، ایک وجوب ادا۔ تو صیغہ امر سے تو ادائے وجوب ہو رہا ہے، نفس وجوب پیچھے سبب سے آ چکا تھا، یعنی جب چیز معاملہ منعقد ہوا تھا اسی وقت سے آ چکا تھا۔ اچھا، اب
اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، ولا یتعطی علی ھذا، اور نہیں اس کے اوپر پھر یہ یعنی یہ جو قاعدہ ہے الامر بالفعل لا یقتضی تکرارا، اس کے اوپر اس اصول کے اوپر نہیں آئے گا یہ اعتراض تکرار العبادات، عبادات کے تکرار کا اعتراض اس پر نہیں آئے گا۔ فإن ذلک، پس بے شک یہ تکرار لم یثبت بالامر، نہیں ثابت ہوتا امر کے صیغے سے، بل بتکرار اسباب التی، بلکہ یہ تکرار ان اسباب کے تکرار کے سبب ہوتا ہے التی یثبت بها الوجوب، کہ جن کے ساتھ نفس وجوب آ جایا کرتا ہے، والامر لطلب اداء ما وجب فی الذمۃ، اور امر جو ہے وہ ادائے وجوب کے لیے آتا ہے جو ذمہ میں واجب ہو چکا ہوتا ہے، بسبب سابق، یعنی وہ جو واجب ہو چکا ہے ذمہ میں کس سبب سے، بسبب سابق، سابق سبق سے، سابق سبب کیا ہے، وہ نفس وجوب جو آیا تھا، لا لاثبات اصل الوجوبی، یہ بات نہیں ہے کہ امر جو ہے وہ نفس وجوب کو ثابت کرتا ہے، یعنی امر نفس وجوب کو ثابت نہیں کرتا، امر تو ادائے وجوب کو بتاتا ہے۔ وہذا بمنزلۃ قول الرجل، اور یہ اس شخص کے قول کے درجے میں ہوگا، ادی ثمن المبیع، دے دو ثمن مبیع، مبیع کا ثمن دے دو، وادی نفقۃ الزوجۃ، اور دے دو اور بیوی کا نفقہ خرچہ، فاذا وجبت العبادۃ، پس جب واجب ہو گیا عبادت بھی سببھا، اس کے سبب سے، یعنی نفس وجوب سبب سے آیا، فتوجہ الامر، پس متوجہ ہو جائے گا امر لیادائی، اب وجوب ادا کے طور پر، لیادائی ما وجب منہا علیہ، اس چیز کے ادا کرنے کے لیے جو واجب ہو چکا ہے اس کے اوپر، یعنی وجوب ادا۔ یہاں تک ایک اعتراض اس کا، دو جواب اس کے ہم نے دے دیے ہیں۔ اب دوسرا اعتراض سنیے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چلیے اب نفس وجوب ہو کہ وجوب ادا ہو، آپ نے مان تو لیا نا تکرار آ رہا ہے، چاہے ادائے وجوب کے طور پر صحیح، لیکن تکرار تو مان لیا، تو پھر یہ اعتراض نمبر 2 ہے۔ اس اعتراض کے بھی 2 جواب ہیں، وہ دونوں جواب سماعت فرما لیں۔ پہلا جواب یہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ادی امر ہے نا، جیسے تو امر میں ایک فرد حقیقی ہوتا ہے، ایک فرد حکمی، تو فرد حقیقی میں ایک مرتبہ کی نماز آ جائے گی، اور فرد حکمی میں آگے پوری جو جنس ہے وہ آ جائے گی، یعنی پوری زندگی کی نمازیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ گویا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، زور کی نماز فرد حقیقی کے طور پر تو شروع کی آ گئی پہلی، لیکن فرد حکمی کے طور پر پورے زندگی میں جو نمازیں فرض ہوتی جائیں گی موت تک، وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ آئی بات سمجھ؟ تو اس کی مثال یوں ہوگی جیسے اقیم الصلاۃ، یعنی اقیم جمیع الصلوات التی وجبت علیک فی جمیع العمر وقت دلوک الشمس، اگر روزے کی ترتیب پر جائیں، فلیسم جمیع الصیام التی وجبت علیک فی جمیع العمر وقت، ٹھیک ہے جی، فی وقت رمضان، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کی نمازیں فرد حکمی کے طور پر اس میں آ جائیں گی۔ فرد حقیقی حکمی ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیا ہے تفصیل سے۔ اچھا جی، یہ پہلا جواب ہو گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یوں ہو سکتا ہے کہ یعنی پوری جنس کو یہ شامل ہو گیا، پوری جنس فرد حکمی کے درجے میں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو نور الانوار والوں نے، صاحب نور الانوار نے دیا ہے، ملا جیون نے، وہ کہتے ہیں کہ امر تقدیراً تجدیدی ہوتا ہے ہر عبادت کے وقت، نہ کہ سابقہ، مطلب اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ہر زور کے وقت میں یہ امر متوجہ ہو رہا ہے، گویا کل کا جو متوجہ ہوا تھا وہ امر اور تھا، آج کا متوجہ ہونے والا اور ہے، تو ہر دور کا، ہر ظہر کا الگ الگ سے امر آئے گا، ہر عصر کا الگ الگ سے امر آئے گا، تو پہلا نہیں ہوگا، تقدیراً یہ تجدید ہوتی رہے گی۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا مشرق مغرب، مشرقین مغربین، مشارقی والمغاربی، ہے نا، تو حالانکہ ایک مشرق ہے اس سے سورج نکلتا ہے، ایک مغرب ہے اس سے سورج جا کے غروب ہوتا ہے، تو یہ کیوں مشرقین مغربین تثنیہ بھی کہا اور جمع مشارق میں؟ تو بعض فرماتے ہیں نا کہ ہر روز کا گویا سورج طلوع ہونا گویا نئی شان سے آتا ہے، تو نیا مشرق ہو گیا، نیا مغرب ہو گیا، تو اس طرح مشرقین بھی ہو سکتا ہے، مغربین بھی ہو سکتا ہے، جتنے دنوں تک سورج نکلتا رہے گا ہر دن کا جدا مشرق کا، جب تک غروب ہوتا رہے گا ہر دن کا جدا مغرب، تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی بنا لیں، پھر گویا روز کا امر تجدیدی طور پر اس کی تجدید ہو رہی ہے، تقدیری طور پر اس کی تجدید ہو رہی ہے روزانہ، نیا امر، یہ نہیں کہ وہ پہلی امر ہے اور اس میں تکرار آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا جواب ہے۔ ثم الامر، پھر یہ جو معاملہ ہے یہاں پر امر ہے، لما کانا، جب کہ یہ شامل ہوتا ہے، یتناول یشمل،
الجنس جنس کو نفس وجوب کے طور پر اس کو کیا ہوتا ہے ثابت ہو، یعنی امر معمور بھی کی پوری جنس کو شامل ہوتا ہے جس میں فرد حقیقی بھی ہے حکمی بھی ہے۔ یتناول جنس ما وجب علیہ شامل ہوتا ہے اس تمام کی جنس کو جو واجب ہو چکا ہے اس کے اوپر، یعنی وجوب ادا کے طور پر۔ ومثالہ اور اس کی مثال بنے گی ما یقال وہ جو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے ان الواجب بے شک واجب فی وقت ظہر ظہر کے وقت میں، یعنی نفس وجوب، والظہر وہ ظہر کا کی جو نماز ہے ظہر کا وقت ہے، فتوجہ الامر پس امر پھر متوجہ ہو جاتا ہے لیادائی یعنی ادائے وجوب کے طور پر، لیادائی ما ذالک الواجب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ ثم اذا تقرر الوقت پھر جب یہ وقت مقرر ہو جاتا ہے تو تقرر الواجب تو وہ واجب یعنی ظہر کا وقت بھی یا نماز بھی بار بار آ جاتی ہے۔ فیتناول الامر پس شامل ہو گیا امر ذالک الواجب اس واجب کو، اس واجب آخر کو، واجب آخر یعنی دوسرے دن کے ظہر اگلے تیسرے دن کی ظہر الی آخرہ، ضرورت تناولہ کل الجنس الواجب علیہ، یعنی ہر اس جنس کو، مثلا جنس ظہر کی جب پہلے دن کی نماز آ گئی نا تو اب یہ فرد حکمی ساری زندگی کی جو ظہر کی نمازیں اس کو ملتی رہیں گی موت تک، وہ کل جنس کے طور پر اس پر واجب ہوتی رہیں گی، جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی۔ صومن روزہ ہو او کانا او صلاۃً یا نماز ہو، کوئی بھی فرض واجب ہو وہ اسی طور پر امر سے ہم لیتے رہیں گے۔ فکانا پس گویا کہ پس ہو گیا تکرار العبادت المتکررۃ بہذا طریق، اسی طریقے کے ساتھ عبادات کا تکرار ہوتا رہے گا، لا بطریق نہ کہ اس طریقے سے کہ ان الامر یقتضی تکرار کہ امر تقاضا کرتا تکرار کا، ایسے قطعا نہیں ہے۔ تو یہاں تک آ کے یہ بحث کیا ہوگی مکمل ہوگی۔